اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اشتہار آپ نے دیکھا علماء کرام کی قیادت میں کارکن حضرات کافی محنت فرما رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں مختلف مساجد میں پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، ابھی کافی ہونے ہیں۔ مجھ سے پہلے فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد ارشد صاحب آپ سے مخاطب تھے اور اپنے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کو اپنے خیالات سے نواز رہے تھے۔ میں بھی اللہ کی توفیق سے کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی یہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی رضا سے ہم سب کو نواز دے۔ میرے عزیز قدر دوستوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے ایک بہت ہی بڑا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ قربانی کے موقع پہ آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے کن کن باتوں میں آزمایا اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جرأت و استقلال کا پہاڑ بن کر ان امتحانات سے کامیاب ہو کر گزرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ تفصیل سے بیان کرنا مقصد نہیں ہے آج، آپ کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے سیرت النبی کے عنوان سے چونکہ یہ درس قرآن ہے اسی کی طرف آ جاؤں گا۔ قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اللہ نے کس طرح آپ سے امتحانات لیے اور پھر مالک الملک نے خود ہی ان امتحانات کا نتیجہ بھی سنایا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کا جو حصہ میں نے پڑھا اسی میں اللہ رب العالمین کا کلام ذرا دیکھیے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سبحان اللہ۔ لوگوں وہ وقت بڑا ہی قابل ذکر ہے جب پروردگار عالم نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چند باتوں میں آزمائش فرمائی، اور وہ باتیں کیا تھی بڑی تفصیل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ۔ تفصیل میں جائے بغیر میں یہ بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر امتحان میں سرخرو ہو کر نکلے۔ اس میں گھر بار چھوڑنا بھی ہے اور اللہ کی وحدانیت کے لیے بے لباس ہونا بھی ہے۔
اپنے گھر میں بھی لڑائی ہے اور بادشاہ وقت سے بھی لڑائی ہے، اور پھر آگ میں بھی چلے گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، سبحان اللہ، میرے محبوب میرے خلیل آپ نے میرے لیے قربانیاں دی ہیں، میری خاطر وقت کے بادشاہ سے بھی ٹکر لی، میری خاطر بے لباس ہونا بھی پسند فرمایا، میری رضا جوئی کے لیے میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے آگ میں جانا بھی قبول فرما لیا۔ اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس موقع پہ حضرت جبریل امین آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ کوئی ہمارے لائق خدمت ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی واپس فرما دیا۔ تو اتنے امتحان جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے کامیابی سے پورے کر لیے تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب یہاں ہی یہ جملہ عرض کر دوں کہ جب حالت امتحان میں بندہ ہوتا ہے، خاص کر دینی لحاظ سے کسی مشکل اور آزمائش میں ہوتا ہے، تو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے جان بھی چلی جائے گی، عزت بھی چلی جائے گی، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کامیابی بھی ملے گی کہ نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا یہ واقعہ ایسے لوگوں کو تسلی دیتا ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا سودا ہے اس ذات پر نظر رکھو۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو آزمائشوں میں ڈالنے والوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا تذکرہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو انعامات اللہ کی طرف سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میرے محبوب میری خاطر ساری قربانیاں دینے کی وجہ سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، ساری انسانیت کی بادشاہی آپ کو دوں گا۔ چنانچہ جو فہرست ہے نا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس میں سب سے اول تو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد سیکنڈ سیٹ پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہی ہے۔ تو انعامات بھی ہونے لگ گئے، بیت اللہ بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنا دیا۔ اللہ کی خاطر ساری خدمات ادا کرنے کے بعد اللہ کو خوش کرنے کے بعد، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم نے اپنے راضی ہوئے خوش ہوئے رحمان مولا سے مانگنا شروع کر دیا۔ بار بار خداوندی میں ہاتھ پھیلا کے عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا، میرے اللہ اگر میرے امتحانات آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گئے ہیں تو میری عرض سنیے، میری خدمات آپ کی نظر میں اگر قابل قبول ہے تو میری التجا سنیے۔ ساتھ کھڑے ہیں حضرت اسماعیل فرزند آپ کے، ان کے لیے کچھ نہیں مانگا، ان کے لیے
اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے بھی کچھ نہیں مانگا، بلکہ انبیاء وبعث فیہم رسولا منہم، میرے اللہ میری خدمات اگر قبول ہے تو ایک التجا ہے کہ میری اس اولاد میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر بھیج دیجیے۔ سبحان اللہ۔ عظیم الشان یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ پیغمبر تیری آیات ان کے سامنے تلاوت فرمایا کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ عظیم الشان پیغمبر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو روحانی بیماریوں سے پاک صاف کیا کرے۔ یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری خدمات کے عوض سے۔ تو اللہ رب العالمین نے، آپ نے یعنی اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی ایک ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کا تذکرہ کرنا ہے، اور دعا کے عملی طور پہ قبول ہونے سے پہلے اس کے اعلانات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جہاں یہ ڈیوٹی اور فرض تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا بیان کرے اور اپنی نبوت و رسالت کی بات کرے، وہاں ایک الگ ان کا فرض اور ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بعثت کا اعلان بھی فرمائے۔ چنانچہ قرآن حکیم اس پر شاہد ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی دعا کا واقعہ بڑا قابل ذکر ہے، اسی طرح یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرا ایک فریضہ یہ ہے کہ میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی برحق کتاب تھی، اور دوسرا الگ فریضہ یہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، کہ میں ایک ایسے عظیم شان پیغمبر کی خوشخبری دینے بھی آیا ہوں تمہیں، یاتی من بعدی، جو تشریف لائیں گے میرے بعد، تشریف لائیں گے میرے بعد، اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی دونوں باتوں کی وجہ سے میرے آقا فرمایا تدبی دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں ہی اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ بشرا عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی خوشخبری بھی میں ہی ہوں۔ چنانچہ پروردگار عالم نے یہ انتظام فرمایا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی تشریف لانے کا اعلان دنیا میں ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آپ بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم
اور سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو عرصہ ہے، فاصلہ ہے، اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ بتا کیوں جی؟ 600 650 اس کا صحیح عدد ہے 571 سال۔ کتنے جی؟ 571 سال بعد، پونے 6 صدیاں پہلے آپ کی باتیں دنیا میں موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ پونے 6 صدیاں بعد ابھی آپ نے تشریف لانا تھا، لیکن پونے 6 صدیاں پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے ذریعے آپ کا تذکرہ دنیا میں کروایا اور حکم کروایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو ہی پھر اللہ نے یہ شرف بھی بخشنا ہے کہ آپ نے قرب قیامت کو جب آسمان دنیا سے نازل ہونا ہے تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے چرچے فرمانے۔ آپ نے اس وقت اپنی نبوت اور رسالت کے تذکرے چھوڑ دینے ہیں، وہ اس آیت کی وجہ سے وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ تم اپنی نبوت و رسالت کے چرچے کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، اور وہ نبی تشریف لائے تو تم نے اپنی نبوت و رسالت کے تذکرے چھوڑ کے اس عظیم الشان پیغمبر کے تذکرے کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی یہ جو دعا ہے، اس دعا کو قبول فرما کے اللہ نے جو اظہار فرمایا ہے وہ لفظ بھی سنیے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ۔ اللہ بندوں پر، مومنوں پر ایک احسان جتلا رہے ہیں۔ ویسے بندے کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا احسان ہی ہے، سانس بھی اللہ کا احسان، حسن و جوانی بھی اللہ کا احسان، اعضاء جسمانی بھی اللہ کا احسان، لیکن ساری چیزیں قرآن میں تذکرہ کرنے کے باوجود اللہ نے من اللہ کا لفظ نہیں بولا، یعنی احسان کیا ہے لیکن جتلایا نہیں۔ لیکن جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو احسان جتلانے کے لفظ بولے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان جتلایا ہے، بڑا احسان فرمایا ہے مومنوں پر۔ کس طرح؟ یوں کہ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اپنا عظیم الشان پیغمبر ان میں مبعوث فرما دیا، ایسا عظیم الشان پیغمبر کے جس کی مثال بھی اللہ نے کوئی نہیں بنائی، ایسا عظیم الشان پیغمبر کے جس کی نظیر بھی اللہ نے کوئی نہیں بنائی۔ اس شاعر نے کہا ہے نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکانیں آئی نہ ساز میں۔ پروردگار عالم نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ جیسا کوئی نہیں پھر بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جسمانی حصے کا اگر تذکرہ کرنے لگے تو رات بیت جائے، رات تو کچھ بھی نہیں، زندگی ختم ہو جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، خطباء، شعراء، مصنفین ہر زبان میں، ہر انداز میں رسالت پاک صلی
کر رہے ہیں، لیکن آج لوگ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، جتنا بڑا بھی کوئی کلمکار ہے وہ بھی عاجز آ جاتا ہے، جتنا بڑا کوئی قادر الکلام شاعر ہے وہ بھی عاجز آ جاتا ہے، اور آخر میں یہی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر جتنا مرضی لکھ لیا جائے حق ادا ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے بارے میں جتنے مرضی شعر بنا لیے جائیں حق ادا ہو سکتا نہیں۔ اور اشعار جو ہیں وہ بھی پڑھنے کو دل کرتا ہے بڑا۔ حضرت حسان کے شعر سے ہی بات کرتے ہیں، دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان، اور ان پر قربان جائے کہ کیا منظر ہوتا تھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آتے تھے اور حسان سے فرمایا کرتے تھے حسان منبر پر تشریف رکھیں اور میرے بارے میں جو لکھا ہے جو کہا ہے وہ سنائیے، اور وہیں کسی مجلس میں حسان نے فرمایا ہوگا احسن منک لم ترقت وعید واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اشعار کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں، میرا ارادہ ہے کہ چہرے اقدس کے بارے میں آپ سے گفتگو کی جائے، اور یہ وہ چہرہ ہے جس کے چہرے کے دیکھنے کے مشتاق شوق مند اللہ بھی نظر آتے ہیں۔ تھوڑا جو خاص تگڑے قسم کے صوفی ہے نا وہ ذرا معاف رکھے کہ اللہ کو جی شوق کیوں پیدا ہو گیا ہے نا، پھر موبائل ہے نا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کو کیوں شوق پیدا ہو، اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا عشق والا ماحول بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، سبحان اللہ، تحویل قبلہ میں 16 مہینے لگے ہیں، 16 مہینے اللہ کے نبی آسمانوں کی طرف منہ کرتے تھے، اور 16 مہینے کا دیکھنا اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے محبوب ترى تقلب وجهك في السماء، پہلے دن بھی جبریل بھیج کر تحویل قبلہ کا حکم دیا جا سکتا تھا۔ کیوں جی صوفی حضرات فتوا نہ لگ جائے اس کی کہہ رہا ہوں، پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب خیال آیا کہ قبلہ دوسرا ہونا چاہیے، اللہ اسی دن بھیج سکتے تھے کہ نہیں، فعال لما یرید، اسی کی صفت ہے لا یسأل عما یفعل، کائنات انسانی میں کوئی اسے پوچھ سکتا، تو پہلے دن پہلے مہینے پہلے دن تو دوسرے 6 ماہ بعد 12 مہینوں بعد حکم بھیجا جا سکتا تھا کہ نہیں، لیکن علماء موجود ہے، پوچھئے 16 مہینے گزر گئے، کس انداز میں 16 مہینے کی ادائی ہے کہ نرى تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب 16 مہینے ہم نے بھی دیکھا ہے اوپر سے، یہ وہ چہرہ اقدس ہے۔ اسی چہرے کے بارے میں جن لوگوں نے دیکھا، وہ چہرہ جنہوں نے دیکھا قربان ان آنکھوں پر
کہ اتنا عظیم چہرہ ہے، اتنا عظیم چہرہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا وہ بھی عظیم ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا مرانی اور مرانی، جنہوں نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، اور جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جو میرے دیدار سے مشرف ہوئی وہ بھی جنتی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کے بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلع البدر علینا کے قدموں میں مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور طلع البدر بھی پڑھ نہ لیں ہے کچھ اور، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ مدینہ کی ان بچیوں نے پڑھا تھا آمد رسول پر۔ اس سلسلے میں ایک بات سن لیجیے، اس میں انہوں نے دف بجائی تھی۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ اس وجہ سے دف کے ساتھ ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے، تو جاہل میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ 10 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جو مدینہ میں گزرے ہیں ان کو نظر نہیں آیا کہ آپ نے ایک دن بھی دف نہیں بجوائی۔ بدر فتح ہوئی ہے، دف نہیں بجی، بڑی جنگیں فتح ہوئی ہیں، دف نہیں بجی۔ وہ دف انہوں نے بجائی ہے جو اس وقت ابھی تک پوری طرح اسلام سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، اور آج اتنی داڑھی ہے اور دفے لے کے بیٹھے ہوئے ٹی ویوں پر۔ تو اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی نے تو نہ حکم دیا، نہ سامنے بجوائی، نہ کسی کو کہا، نہ ہوا اس طرح کا واقعہ، نہ کسی صحابی نے بجائی، اور تب تو پھر انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دیا ہوا ہے۔ آج کل تو نعت پوری کی پوری موسیقی میں گائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ کے کان مبارک میں جب موسیقی کی آواز آتی تھی تو آپ اس کو بند کر لیتے تھے کانوں کو۔ ایک لفظ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسلام اور موسیقی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ جو موسیقی میں نعت رسول پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ ثواب کی بجائے گناہ کما رہے ہیں۔ تو بہرحال بچیوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ بدر کس کو کہتے ہیں؟ چودھویں کے چاند کو۔ تو چہرے کس پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی آپ کو کیا کہا؟ چودھویں کا چاند۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان نظموں میں آمد رسول کا قصہ سنا تو میں بھی حاضر خدمت ہو گیا، اور جب میری پہلی نظر چہرے اقدس پر پڑی تو بے ساختہ میرے منہ سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ ایک جنگ میں ایک قیدی آتے ہیں، صحابہ اس قیدی کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیتے ہیں۔ آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ بہت بڑا چودھری اور سردار، وہ سا کی پیش کے ساتھ بھی ہے اور سا کے زبر کے ساتھ بھی نام پڑا جاتا ہے، سمامہ بھی ہے اور سمامہ بھی ہے، دونوں طرف
کہ سمامہ جو ہے بہت بڑا سردار وہ قید ہو کے آیا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اس کے پاس آتے ہیں. وہ بڑے تکبر سے پیش آتا ہے. میرے آقا اسے فرماتے ہیں سمامہ میرے چہرے کی طرف دیکھو تو صحیح. سمامہ پوری نفرت سے کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھنا، یہ بھی کوئی دیکھنے والا چہرہ ہے. نعوذ باللہ. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصرار فرماتے ہیں سمامہ ایک نظر دیکھ کر لو. سمامہ اپنی اسی تکبر اور غرور میں دوبارہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھنا. دیکھتے ہی نہیں، نفرت سے دوسری طرف منہ کرتا ہے. میرے آقا تیسری دفعہ سے فرماتے ہیں سمامہ باقی مسئلے بعد میں ایک دفعہ ایک نظر دیکھو گا صحیح. سمامہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھنا. 3 دن اس طرح گزر جاتے ہیں. تینوں دن میرے آقا سے آگے یہی بات فرماتے ہیں کہ سمامہ میری طرف دیکھو تو صحیح. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ دن گزر کے دریا کوئی کچھ نہیں کہا اسے. تیسرے دن فرمایا اسے رہائی دے دو. سمامہ فرماتے میری مشکل کھول دی گئی. نفرت اور غرور سے اسی طرح میرا دماغ کھول رہا تھا. میں نے رسیوں سے آزاد ہوتے ہی دوڑ لگا دی. 2-3 میل کا فاصلہ کہتے میں نے دوڑ کر عبور کیا. لیکن جب اتنی دور میں پہنچا تو میرے دل نے مجھے مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مجھے کہتے رہے سمامہ ایک نظر دیکھ لو. تو میں نے دیکھا نہیں اور انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی سزا نہیں دی اور مجھے رہائی دے دی ہے. فرماتے ہیں دل نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ جتنی رفتار سے میں بھاگا تھا اتنی بلکہ اس سے زیادہ رفتار سے میں واپس آ گیا. اور کہتے واپس آ کے سیدھی نظر میری پڑی طلع البدر علینا پر اور اسی وقت کیسے کلمہ میں نے پڑھ لیا. تو اتنے عظیم شان پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اب ذرا بیان ایک اور بھی ہونا ہے، آپ کو چھپانا نہیں میں نے حضرت مولانا شیر محمد صاحب کا، لیکن تھوڑا سا مل کے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے تاکہ اس طرح کہتے ہیں محفل میں آپ کی بھی شرکت ہو جائے. میرے آقا اتنے عظیم شان ہیں کہ آپ کے ساتھ نسبت پانے والی چیزیں بھی عظیم ہو جاتی ہیں. کسی نے کہا اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مل کے کہنا ہے کہ وہ صبح حسن میں بھی یکتا، وہ سخن میں بھی یکتا، فرش زمن میں بھی وہ یکتا. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کردار بھی بے مثالی، گفتار بھی نرالی. کردار بھی بے مثالی، کردار بھی بے مثالی، رفتار بھی نرالی، کندھے پہ کملی کالی. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم
نظروں نے دی سلامی بادل کرے ہیں سائے کمری نے چونچ کھولی آ کے مجھ سے یہ بولی کمری نے چونچ کھولی آ کے مجھ سے یہ بولی کہ آئیں گے وہ تیری جھولی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کا مرحلہ حلیمہ بولی کہ تیرا اے آمنہ یہ دل پر سبحان اللہ. حلیمہ بولی تیرا اے آمنہ یہ دل پر کسی آنکھ نے نہ دیکھا ایسا حسین گوہر سبحان صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا غم کا صفایا یہ حلیمہ کا بیان. ہوا غم کا صفایا جب چوم کر اٹھایا سبحان اللہ. ہوا غم کا صفایا جب چوم کر اٹھایا پھر سینے سے لگایا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کے حالات لہب کے ہواری جو آج بھونکتے ہیں لہب کے ہواری جو آج بھونکتے ہیں خاک بنا کے اپنے ہی منہ پہ تھوکتے ہیں. لہب کے ہواری جو آج بھونکتے ہیں خاک بنا کے اپنے ہی منہ پہ تھوکتے ہیں. اندھوں کو کیا پتا ہے سبحان اللہ. اندھوں کو کیا پتا ہے پھوکوں سے کبھی بجا ہے پھوکوں سے بھی کبھی بجا ہے. یرید فرات کا